حکومت بااثر کاروباریوں کو سبسڈی یا ٹیکس سہولیات فراہم کرتی ہے جس سے مسابقت اور پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے طے کردہ اصلاحات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بھی برآمدات میں علاقائی ممالک کی طرح اضافہ نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے جنوری سے گیس والے کیپٹیو پاور پلانٹس کو بند کرنے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ سرکار کی انوکھی منطق، قیمت میں اضافے کے باوجود صرف شکر کے اضافے ذخائر ہونے پر شکر برآمد کرنے کی منظوری۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مزید 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ہوا جس میں چینی برآمد کرنے کی منظوری دی گئی۔ اور انگلینڈ سے بدترین شکست، جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں نیا کپتان لانے کا فیصلہ۔ ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 اننگز اور 47 رن سے شکست دی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود بحیثیت کپتان پھر ناکام ہو گئے اور مسلسل 6واں ٹیسٹ ہارے۔ نئے کپتان کے لیے سلمان علی آغا اور محمد رضوان کے نام زیر غور ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سر توڑ کوششیں، ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی، حکومتی اتحاد، اپوزیشن اور جے یو آئی ایک میز پر۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی نے اپنا مسودہ پیش کر دیا۔ اجلاس کل پھر ہوگا۔ تینوں مسودوں کے مشترکہ نکات پر غور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دے دی۔ مجوزہ ترمیمی مسودہ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175A میں عدالت کا قیام شامل، آرٹیکل 175A B D E F میں ترامیم کی تجویز شامل کی گئیں۔ مولانا مضبوط پیادہ، نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ، مجوزہ آئینی ترمیم کی چالیں پھنس گئیں۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے آئینی ترمیمی مسودہ شیئر کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جمہوریت کی روح کے خلاف کسی بھی آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے۔ زور زبردستی سے کوئی بھی آئینی ترمیم منظور کی گئی تو سب حقائق منظر عام پر لاؤں گا۔ اگر آئینی ترمیم پر حکومت نے من مانی کی کوشش کی تو جمہوریت کے قاتلوں کا نام بتا دوں گا۔ یہی ہے کہ پہلے پیپل پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں، پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں اور وہ پیپل پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں۔ لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا۔ حکومت کا تصور ہے ترمیم کا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں۔ 19ویں ترمیم ختم، 18ویں ترمیم بحال کرنے کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت نے کالے تھیلے میں جو مسودہ بھیجا تھا وہ آئین اور جمہوریت سے متصادم تھا۔ ہماری کوشش ہے کہ ترمیم سے قابل اعتراض مواد کو صاف کیا جائے۔ نظام کو چلنا چاہیے، ہمیں عدلیہ اور عدلیہ کو قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ آئینی عدالت، آئینی پیکج دونوں متبادل ہو سکتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہو سکتا ہے، مسودے پر اتفاق رائے اسی وقت ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ چیف جسٹس 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ حکومت کے پوائنٹس پیش کیے گئے اور ساتھ ساتھ جو یہ تمام لیگل کمیونٹی کے انپٹ تھا، یہ جو باڈیز جو صوبائی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاقی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وزیر قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا۔ ہم صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے بہتر ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین سازی کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم نے آئینی مسودے کا ڈرافٹ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر اتفاق رائے میں ٹائم لگتا ہے تو شاید حکومت اپنے آئینی اور قانونی حق کو استعمال کرے اور بل پیش کر دے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے۔ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت، بیروت کے علاقے نیویری میں رہائشی عمارت پر بمباری، 22 لبنانی جان سے گئے، 117 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کا حملوں میں حزب اللہ کے رابطہ یونٹ کے سربراہ وافق صفا کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے اسرائیلی دعووں کی تردید کر دی۔ حزب اللہ کی شدید کارروائیاں، اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں صہیونی فوج پر کئی میزائل داغ دیے، کئی صہیونی فوجی ہلاک و زخمی۔
गजा में सेहूनी बर्बरियत न थम सकी। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने गजा सिटी में क्लिनिक को भी निशाना बनाया। शीख और बच्ची समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया, तीर अरबा, खान यूनिस, रफा समेत शुमारी और वस्ती गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। मगरबी किनारे के तुलकरम शहर में भी सेहूनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली फोर्स और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। मेजर समेत 3 इसराइली फौजी हलाक। सेहूनी फौज की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 353 हो गई। हमले के लिए जिसकी फिजाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान की अमरीकी इत्तेहादियों को वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया सिफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दिया गया है। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडेन इंतजामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारियत के लिए इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते। अमरीका ने इराक के बुजुर्ग मर्जा आयतुल्लाह अली सिस्तानी को निशाना बनाने की इजरायली धमकी की मजम्मत कर दी। इराक में अमरीकी सफीर ने कहा कि आयतुल्लाह अली सिस्तानी एक मुमताज़ मजहबी रहनुमा है और खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एक अहम शख्सियत हैं।